ٹویٹر کے ذریعے مسلم مخالف پروپیگنڈا میں بڑھتا ہوا اضافہ۔ مسلم مخالف سماجی کارکنوں کا ایک عالمی نیٹ ورک ٹویٹر باٹس جعلی خبروں اور تصاویر کو عالمی سیاسی ماحول پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے پچھلے کئی سالوں میں اپنی سوشل میڈیا فالوئنگ میں نمایاں ریکارڈ اضافہ کیا ہے۔ وہ اسلام کو مغربی معاشرے میں ایک خطرہ ظاہر کرنے کے لیے آپس میں باہمی تعاون کرتے ہیں۔ مغرب میں نسل پرستی کی مخالف تنظیم ہوپ ناٹ ہیٹ کے مطابق ایک متنازع امریکی سوشل میڈیا کارکن پامیلا گیلر، جسے برطانیہ میں بین کر دیا گیا ہے، اپنے خودکار یا نیم خودکار اکاؤنٹس جو کہ خود بخود ٹویٹ یا ری ٹویٹ کرتے ہیں کے ذریعے اپنی ٹویٹس کے اثرات 102 بوٹس تک بڑھا سکتی ہے۔ محققین نے برطانیہ اور امریکہ کے مقبول مسلم مخالف اکاؤنٹس کی مارچ اور نومبر کے دوران نگرانی کی اور یہ پایا کہ اس دوران ان کے فالوورز کی تعداد میں اوسطاً 117% کا اضافہ ہوا۔ صرف پامیلا گیلر کے اکاؤنٹس کے ویورز میں جولائی سے اکتوبر کے دوران ہر ماہ 2 ملین کا دگنا اضافہ ہوا۔ دی گیٹس آف ویانا انسداد جہاد بلاگ مسلم مخالف نیم فوجی تربیتی کتابچہ ہے جس کے وزٹرز ہر ماہ دگنے ہو رہے ہیں۔ ٹویٹر اکاؤنٹس اور ویب سائٹس پر بڑھتی مسلم دشمنی خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ جیسے ہی پرتعصب قسم کا کوئی اکاؤنٹ یا سائٹ ترقی کرتی ہے، زیادہ لوگ مسلم مخالف نظریات کے جال کا شکار ہو کر سامنے آتے ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے بھی ان اکاؤنٹس ہولڈرز کے سوشل میڈیا کے آسان استحصال کی ایک وجہ بنے ہیں، جس کے بعد برطانیہ کے ممتاز ٹویٹر اکاؤنٹس مسلم مخالف منفی پروپیگنڈا کے نتیجے میں فالوورز کی بڑی تعداد کے حصول میں کامیاب رہے ہیں۔ مثلاً مانچسٹر حملے کے چند گھنٹوں اور دنوں کے دوران انگلش ڈیفنس لیگ کے سابقہ رہنما ٹامی روبنسن کے اکاؤنٹ میں 40,042 فالوورز کا اضافہ ہوا، جبکہ حملے کے صرف 48 گھنٹوں میں اسے 29,396 افراد نے فالو کیا۔ ویسٹ منسٹر حملے کے بعد اسے 22,365 فالوورز ملے، جبکہ مارچ سے نومبر 2017 کے دوران ہفتہ وار اوسطاً 6,422 فالوورز بڑھے۔ جون میں لندن برج حملے کے بعد پیدا ہونے والے مسلم مخالف ماحول کا استعمال سب سے زیادہ انہی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کیا۔ 100 میں سے سب سے زیادہ شیئر کیے گئی 32 ٹویٹس اس حملے کے متعلق مسلمانوں کے خلاف منفی جذبات کو ظاہر کرتی ہیں۔ ٹرمپ کے سابق چیف اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن کے بلاگ بریٹ بارٹ پر جعلی خبریں پھیلانے کا الزام ہے۔ آن لائن فورسز اور امیج بورڈز کا جعلی نیٹ ورک مسلم مخالف سوشل میڈیا مہم کو کامیاب بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی بدنام زمانہ تازہ ترین مثال مارچ 2017 میں ویسٹ منسٹر حملوں کے بعد اس کے زخمیوں کے پاس سے گزرتی ایک باحجاب مسلمان عورت کی تصویر کا استعمال ہے، جسے ساؤتھ لون سٹار نامی ٹویٹر اکاؤنٹ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، جبکہ حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ یہ اکاؤنٹ ان 2,700 اکاؤنٹس میں سے ہے جو روس نے برطانیہ اور امریکہ کی سیاست پر اثر انداز ہونے کے لیے بنائے تھے، اور ٹویٹر نے جعلی اکاؤنٹس کی حیثیت سے یہ امریکن ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے سپرد کر دیے تھے۔ اس طرح مغربی معاشرے کے شرپسند عناصر کے ساتھ بین الاقوامی طاقتیں سوشل میڈیا کو مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے عام افراد کے لیے بڑی تعداد میں فالوورز رکھنے والے ایک یوزر پر اعتبار کرنا آسان ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ ایڈوانس بوٹس نقلی ذہانت کے ساتھ مل کر ان فالوورز کے دماغ کنٹرول کرتے ہیں اور آسانی سے پہچانے نہیں جاتے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔